الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ سبق میں اس بارے میں کہ عقل مند کون ہے ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ گفتگو کی حقیر سی کوشش کی گئی. عقل مند میرے ناقص اور محدود فہم کے مطابق کالے گورے غریب امیر رائی رعیت پڑھے لکھے ان پڑھ سارے ہی لوگ عقل مند بننا کہلوانا پسند کرتے ہیں اور اس کے متضاد الفاظ اپنے لیے میرے گمان کے مطابق کوئی بھی پسند نہیں کرتا. لیکن عقل مند ہونے کے لیے سٹینڈرڈ کیا ہے؟ لوگوں کے اس بارے میں معیار جدا جدا ہے. مخلوق کا سٹینڈرڈ، مخلوق کا معیار قطعی طور پر درست ہونا اس کی کوئی دوا نہیں. خالق کا معیار اس کے غلط ہونے کا کوئی امکان نہیں. تو بجائے میں اور آپ ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں فلاں نے یوں کہا فلاں نے یوں کہا، اللہ مالک کی توفیق سے احکم الحاکمین کے معیار جو انہوں نے عقل مند ہونے کے لیے اپنے کلام پاک میں بیان فرمایا، اسی کے مطابق ٹوٹی پھوٹی بات کہنے اور سننے کی عاجزانہ کوشش گزشتہ سبق میں کی گئی اور آج بھی پچھلی بات کو دہرائے بغیر اسی بات کا تسلسل ہے. اور اس بارے میں ابتدا میں یہ بات عرض کی گئی کہ قرآن کریم کے صرف 3 مقامات سے عقل مندوں کے جو اوصاف خود احکم الحاکمین نے بیان فرمائے ہیں، ہم ایک کر کے ان کو سمجھنے سمجھانے کی عاجزانہ کوشش کریں گے. 3 مقامات کی روشنی میں 6 عقل مندوں کے اوصاف اللہ کی توفیق سے گزشتہ سبق میں کہے اور سنے. انہیں دہرائے بغیر آج عقل مند لوگوں کا 7واں وصف اس سے بات کا آغاز کرتے ہیں اور اس وصف اور خوبی کا اللہ مالک نے سورہ الرعد 13واں پارہ آیات 19 سے 24 کے درمیان فرمایا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ. اس سے پہلے بات یہ ہے اللہ پاک نے فرمایا عقل مند نصیحت حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد عقل مندوں کے اوصاف ان کا بیان شروع فرمایا جن کا تذکرہ
ہم نے گزشتہ سبق میں اس کے فوراً بعد پہلا وصف پھر دوسرا وصف ان کے متعلق بات ہو چکی. آج عقل مندوں کا نوٹ فرمائیے، عقل مندوں کا تیسرا وصف جو کس نے بیان کیا ہے؟ احکم الحاکمین نے. ہم وہ سننے کے لیے بات کی ابتدا کر رہے ہیں. کیا ہے وہ وصف؟ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ. عقل والے وہ ہیں، یا اللہ کہنے اور سننے والوں کو یہ وصف اور بقیہ اپنے بیان کردہ اوصاف عطا فرمائے. آمین. یا اللہ یہ سن اور سنا رہے ہیں یہ بھی آپ کی توفیق سے. اگر آپ نہ چاہتے نہ کوئی سنانے کے لیے آتا نہ کوئی سننے کے لیے، یا اللہ اپنے دروازے پہ لا کے اب دھتکارنا آپ کی شان کے شایان میں. جب لائے ہیں ہم اپنی طاقت سے تو نہیں آئے، آپ لائے ہیں، آپ کا شکر ہے، لیکن آپ سے تقاضا نہیں، التماس کرتے ہیں جب لائے ہیں تو دے کے بھیج. آئے ہیں بات کا جو سننا ہے ہمارے خلاف حجت نہ بنے، ہمارے لیے حجت بنے، دنیا میں بھی اور آخرت میں. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ. عقل والے کون ہیں؟ اپنے رب کی خشیت رکھنے والے. خشیت کیا ہے؟ طویل گفتگو کے بغیر اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. نمبر ایک، جس کی خشیت ہو اس کا ڈر. نمبر دو، اس کی تعظیم. صرف ڈر نہیں، ڈر کے ساتھ جس سے ڈرا جا رہا ہے اس کی عزت، اس کی شان، اس کی عظمت اس سے سینہ لبریز ہو. اب جب اللہ کا خوف ان کی عظمت کے ساتھ ملا ہوا مجھ میں اور آپ میں آ جائے گا، توجہ فرمائیے، اور اللہ مجھے رائی برابر غلطی سے بچائے، مجھ میں بچنے کی کوئی طاقت نہیں. جب اللہ کی خشیت یعنی اللہ کا ڈر اور اللہ کی عظمت سے لبریز سینے کے ساتھ مجھ میں اور آپ میں آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یار اب جو بات کہہ رہے ہیں ٹھیک بھی ہو اور ہمیں نصیب بھی کر دے. پھر فرائض کا چھوڑنا اور ممنوع باتوں کا کرنا اس کا نام و نشان مٹ جائے. اور کر لیجیے، اگر نتیجہ کچھ اور ہو تو مجھے سمجھا جائیے. جہاں خشیت ہوگی وہاں نماز میں دیر ہوگی، جہاں خشیت ہوگی وہاں وہ دیکھنے کی طرف جرأت ہوگی جس سے انہوں نے روکا ہے. میری اب اپنے متعلق جو چاہیں سوچیں، مجھے کیا حق ہے؟ میری ہر خرابی کا سبب یا ایک بہت بڑا سبب خشیت الہی کا نہ ہونا یا اس میں کمزوری یا کمی ہے. خشیت، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنی عظیم نعمت ہے بندے کے لیے. جہاں ہو اس کو غلط بات سے روکنے والی. ایک یہ خوبی اللہ کہنے والے نہ کرے اور آپ کو دے دے، اللہ کے فضل و کرم سے بیڑا.
اس بات کو مزید سادہ اور آسان بنانے کے لیے جہاں خشیت آ جائے گی اللہ کی نافرمانی کا کتنا موقع میسر ہو، خشیت اللہ کی توفیق سے نہ کر دے گی۔ آئیے اللہ جانے کتنے واقعات، شواہد اور دلائل ہیں۔ ایک واقعہ اور وہ بھی بڑے اختصار سے، امام ترمذی نے اور دیگر بعض محدثین نے بھی سیدنا ابن عمر، میں بات کا اس قصے کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں تاکہ چلتے جائیں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور سیدنا ابن عمر ترمذی کی روایت کے مطابق بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 مرتبہ سے زیادہ دفعہ سنا، اور بعض دیگر محدثین کی روایت میں 20 مرتبہ سے زیادہ سنا۔ تو اس واقعہ کی اہمیت پھر کیا ہوگی؟ واقعہ کا خلاصہ، بنو اسرائیل میں ایک شخص، اس کا نام قطر تھا۔ کیا تھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ جس کے کرنے کا اس کو موقع ملتا اس کو چھوڑتا نہیں تھا۔ ایک جملے میں اس کی ساری تاریخ آ گئی، ہسٹری شیٹ کھل گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت اس کے پاس آئی، سوال کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے 60 دینار دوں گا، اپنے آپ کو میرے حوالے کرو۔ خاتون نے سمجھا کہ میں مجبور ہوں، اتفاق کیا، اس نے 60 دینار دے دی۔ 60 دینار بڑی رقم ہوتی، دونوں میں خلوت ہوئی جیسے کہ میاں بیوی میں ہوتی، اور اس حالت میں آئے جس میں میاں بیوی آتے ہیں۔ خاتون اس کے جسم میں کپ کپی طاری ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کف گندا برا لیکن ہوشیار آدمی رک گیا، ابھی کچھ ہوا نہیں لیکن سب کچھ ہونے والا تھا۔ کہنے لگا کیا بات ہے، کیا میں نے تجھے مجبور کیا؟ معاملہ تشریح میں معاملہ طے کیا، تو نے اتفاق کیا، اب جب میری باری آئی تو کپ کپی اور رونا۔ خاتون نے کہا لیکن یہ گناہ میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں کیا۔ تشریح تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ خشیت الہی نے اس پر پھیرا ڈال، اس خاتون خشیت الہی سے ڈوبی ہوئی گفتگو نکلی، کف کے نصیب اللہ نے کھول دیے، اس کے دل میں اتری۔ کہنے لگا چلی جاؤ، ابھی برائی کا آغاز نہ ہوا تھا، چلی جاؤ، 60 دینار بھی ساتھ لے جاؤ، اب ایک کف ہے زمین پر اور عرش والے رب ہے۔ حدیث کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے یہ واقعہ رات کا تھا، دن کا نہیں تھا۔ اب کف عرش والے رب سے بات کرتا، اللہ کی قسم کبھی بھی میں یعنی آج کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکم الہی آیا کفل اسی رات فوت ہو. صبح ہوئی لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر لکھا ہے اللہ تعالی نے یقیناً کفل کو معاف کر دیا. نوٹ فرماؤ خاتون کو کس نے رلایا؟ جواب دو، زور سے بول. اس کے جسم میں کب کبھی کس نے جاری کی؟ اور کس برائی کے قریب پہنچنے پر اس سے زیادہ قرب کیا ہو؟ اور معاوضہ دے چکنے کے بعد کس نے پیچھے ہٹایا؟ خشیت الہی. اگر آج کے سبق میں میں اور آپ یہ جائیں اور زندگی بھر اس کو پکڑ لیں تو انشاءاللہ اللہ سے صرف خیر ہی پانے کی ہوگی. آئیے اسی خشیت الہی کا ایک اور پہلو بھی سامنے لے آئیے. اس دنیا میں جیتے ہوئے ہر انسان کو کہوں تو شاید کچھ ظلم کے زیادتی کے موقع بہت ہوتے ہیں. ہر انسان کے میں نہیں کہتا مجھے، لیکن بہت موقع ہے. کمزور سے کمزور شخص بھی کسی نہ کسی جگہ شیر بنتا ہے. کہیں بیوی مظلوم ہے، کہیں خاوند مظلوم ہے. اب وہاں کون ہے؟ ان میں سے جو بھی ظالم ہے، خاتون ہے یا مرد ہے، اس وقت ظلم سے روکنے والی کون سی طاقت؟ رات کی تاریکی ہے، تنہائی ہے، کون سننے والا ہے؟ کون بچانے والا ہے؟ اور پھر بسا اوقات اپنے اعزا و اقارب سے ہزاروں میل دور انسان کو اس کے امتحان کے لیے سالم سر اونچا رکھو، اسے رکھو سب. انسان کو ظلم کرنے کے لیے امتحان کے لیے بڑے موقع ملتے ہیں. ڈاکٹر ہے، مریض آیا ہے، اب چاہے تو زہر کا انجیکشن دے دے، چاہے تو انسانی خیالات کے مطابق اللہ کی فضل و کرم سے شفا کا انجیکشن دے دے. کون جا کے دیکھے گا؟ ظلم کے مواقع بہت لوگوں کے لیے، میں ہر کی بات نہیں کرتا، لیکن بہت لوگوں کے لیے ایسے ہوتے ہیں کہ دنیاوی کوئی طاقت وہاں ظلم سے نہیں روکنے والی. یہ بات یہاں تک ٹھیک ہے یا غلط؟ لیکن اللہ پاک نے اپنی خشیت کی طاقت ایسی رکھی ہے، وہ ظلم سے بندے کو بچا کے جنت کی طرف لے جائے. انسانی تاریخ میں نہیں، کتاب و سنت میں اللہ جانے اس کے کتنے واقعات. ایک واقعہ ثابت شدہ، اور وہ بھی اس واقعے کا اختصار سن کے آگے چلتے ہیں. امام مسلم نے سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا. بیان کرتے ہیں میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، آواز آئی ابو مسعود جانو، ابو مسعود جانو، یعنی ابو مسعود ہوش کر، ابو مسعود ہوش کر. بیان کرتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ایک جملہ، واللہ اقدر علیک منک علی ھذا، یقیناً اللہ جتنی طاقت تجھے اس غلام پر ہے، اللہ کی قدرت تجھ پر اس سے زیادہ ہے۔ خشیت الہی اس کو اگر نہیں تو پیدا کرنے کے لیے، اگر ہے کمزور ہے اس کو طاقت دینے کے لیے، اگر سوئی ہے اس کو جگانے کے لیے، یہ جملہ مبارکہ کافی ہے یا نہ کافی؟ بولو اسامہ جی کیا ہوا؟ ایک روایت میں ہے، ابو مسعود بیان کرتے ہیں، فسقط الصوت من یدی، مارنے والا ہاتھ، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی جس سے مارا۔ یہ سیاق سے بات معلوم ہوتی ہے، چھڑی تھی۔ خشیت الہی کا کیا اثر ہوا؟ ہاتھ نے چھڑی کے پکڑنے سے انکار کر دیا۔ خشیت کہاں آئی اور اثر کہاں آیا؟ یہ جھوٹے ہمیں دھوکہ دینے کے یہ بکتے ہیں، یہ تقوی ادھر ہے، تقوی ادھر ہے تو اثر ادھر۔ ہر چیز میں ہو، بخار اندر ہوتا ہے باہر ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، اندر ہے نظام کے باہر ہے، تو پیشانی اندر ہے باہر ہے؟ پیشانی کدھر ہے؟ اندر کا اثر باہر ہوتا ہے اور باہر کا اثر اندر ہوتا ہے۔ یہ شیطانی پروپیگنڈا کو تیز کرنے، ہاں تقوی ادھر ہے، اس میں تقوی، سب بےہودہ باتیں ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں ران صاحب؟ خشیت آئی، جملہ مبارکہ فرمایا خشیت آ گئی، ہاتھ میں چھڑی ہے، خشیت نے ٹرانسفر ہوئی، ٹرانسفر نے اس کے آثار آئے، وہاں تو رہی خشیت، آثار آئے، ہاتھ پہ پہنچی، ہاتھ نے، یہ تشریح میں ہے، ہاتھ نے اس چھڑی کو پکڑنے سے انکار کر دیا، طاقت ہی نہیں رہی۔ اور دوسری روایت میں ہے، صرف ہاتھ ہی نے انکار نہیں کیا، زبان بولی، هو حر لوجه اللہ، میں اس غلام کو اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ جو چیز اس وقت مطلوب تھی وہ کیا تھی؟ غلام پر ظلم کرتے اسے نہ مارو۔ خشیت نے اپنا اثر دکھایا، وہیں تک رہی، وہ اثر کہاں تک رہا کہ مارنا چھوڑ دیا؟ نہیں، وہ حر لوجه اللہ، میں اس غلام کو اپنے پاس ہی نہ رکھوں۔ عقل مند ان کا آج کا پہلا وصف کیا ٹھہرا؟ زور سے بولو، اللہ کی خشیت۔ دوسرا وصف پھر آتے ہیں سورہ الرعد 13واں پارہ آیات 19 سے 24 تک۔ اللہ کریم نے فرمایا وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، عقل مند کون ہے؟ لوگوں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ کے لیے میں آپ یہ پیغام اپنے لیے اور اپنے گرد و پیش کے لیے لے کے جائیں۔ وزڈم وزڈم وزڈم، وائز، کیا کیا الفاظ اپنے لیے سمجھتے ہیں۔
ان الفاظ کا حقدار وہ ہے جس کو اللہ پاک عقل مند کہیں، باقی سب حماقت ہے۔ وَيَخَافُونَ يَوْمَ الْحِسَابِ، عقل مند کون ہے؟ روز حساب سے ڈر جائے۔ جب روز حساب کا ڈر ہوگا، بات ساری اسی جگہ آنی ہے۔ سادہ پنجابی میں بات ساری آنی ہے ران صاحب ہمیں بندہ بنانے کی۔ ہمارا دین بکھاڑو نہیں، ہر بات نتیجہ یہ فضل رائی تو سیدھا ہو جا، باقی سب دکانداری۔ کتنا ہمارا دین عجیب چیز، ادھر سے آؤ ادھر سے آؤ، نتیجہ تو انسان بن جا، تو رب کا غلام بن جا، اور اگر یہ نہیں تو سارا ڈرامہ ہے، کرتا رہ ڈرامہ۔ وَيَخَافُونَ يَوْمَ الْحِسَابِ، اگر یہ خوف مجھ میں اور آپ میں آ جائے، زندگی میں انقلاب آئے کہ نہ آئے، اب کسی جگہ سے شروع کیجیے۔ جب روز قیامت کے حساب کا ڈر ہوگا، کسی وجہ سے فرائض کو چھوڑنے کا اور بدی کے کرنے کا عزم کریں گے، فلائٹ ہو، نماز قاری صاحب کتنے میں پڑھتے ہو ادھر؟ 4 فجر 4:25 پہ فلائٹ ہو، 3 بجے، اور ڈر ہو فلائٹ مس نہ ہو جائے، 7 بجے اٹھیں گے؟ کتنے بجے اٹھیں گے؟ اور اگر گھر میں نظام ٹھیک ہے، ماما کو کہیں تو ماما جی مجھے اٹھا دینا 2 بجے، 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کے فوراً چلا جاؤں، تو ماما آواز دے گی، 2 بجے اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا؟ کتنی آواز دے لے گا؟ بیگم کو کہے، کسی کو کہے، جب ڈر ہو فلائٹ مس نہ ہو جائے، کتنی آوازیں، کتنی چیخ و پکار کرنی پڑے گی۔ اور اگر ڈر نہیں، جاتی ہے تو جائے، میرے باپ کی ایئر لائن ہے تو وہ اٹھے گا۔ فجر کی نماز کے لیے مجھے کوئی اٹھائے، ڈر ہے کہ میں ان بدبختوں میں نہ ہو جاؤں کہ جو فجر کے وقت سوتے ہیں شیطان ان پر، اس کے بعد میں کیا کروں؟ پیشاب کرتا، کہتا ہوں حدیث شریف میں۔ اگر وہ ڈر ہو کہ نہیں کہ میں نے نہیں کروانا، ایک نہیں آدھی آواز، اشارہ بھی کافی ہے کہ نہیں؟ بولو، ڈر ہوگا، نیند اڑ جائے گی، شہوت ٹوٹ جائے گی، لذتوں کی چاہت مٹ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کے اثرات کو کتنی خوبصورتی سے، مختلف اسالیب سے امت کو سمجھایا۔ آئیے انتہائی اختصار سے آپ کے 2 فرامین سنتے ہیں، شاید میری اور آپ کی عقل کھل جائے اور کچھ بات لے کے میں اور آپ جائیں۔ حضرات ائمہ ترمذی، ابن حمید اور حاکم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، من خاف ادلج
ومن ادرج بلغ المنزل، جو ڈرا وہ منہ اندھیرے نکل جاتا ہے، جو ڈرا وہ منہ اندھیرے نکل جاتا ہے، وہ روشنی ہونے کا بھی انتظار نہیں کرتا، اور جو منہ اندھیرے نکل گیا وہ منزل پر پہنچ گیا۔ فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، سنو اللہ کا سودا جو آپ لوگوں کی کوشش کے بدلہ میں اللہ نے رکھا ہے بڑا قیمتی ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ جنہ، سنو اللہ کا سودا یقیناً جنت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روز قیامت کے خوف کے اثرات کو بیان کرتے ہوئے ایک جملہ میں سمندروں کو کوزے میں بند کر دیا۔ فرمایا ما رأیت مثل النار نام حاربها، میں نے دوزخ کی آگ جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ کوئی اس سے بھاگنے والا بھی ہو اور وہ غفلت کی نیند سو جائے۔ جس کو دوزخ کی آگ کا ڈر ہے رانا صاحب، وہ غفلت کی نیند زور سے بولو سارے۔ اب میں اپنا امتحان ہوں، آپ اپنا لو۔ اگر میں غفلت کی نیند میں ڈوبا ہوں تو معنی کیا ہے؟ میں دوزخ کی آگ سے بھاگنا چاہتا ہوں؟ سادہ سادہ بات ہے، 2 اور 2 میں 4، اس میں شک ہو سکتا ہے دین کی باتیں، 2 اور 2 اور 4 سمجھ میں آئے نہ آئے، دین کی بات کوئی سمجھنا چاہیں تو ان روشنیوں سے زیادہ روشن۔ اس حدیث کی روشنی میں اگر میں غفلت کی، سونا حرام نہیں، یہاں مراد جو میں سمجھا ہوں، غلطی ہے اللہ معاف کرے، سونے سے مراد وہ نیند جو فرائض کو چھوڑنے کا سبب بنے، وہ نیند جو برائیوں کا سبب بنے۔ دوزخ سے بھاگنے والا ایسی نیند سوئے تو کیسے سوئے؟ اور جو سوئے، یہ کس بات کی دلیل ہے کہ یہ دوزخ کے بھاگنے کے دعویٰ میں سچا ہے جھوٹا؟ آئیے ایک واقعہ، اس کا خلاصہ، سچا واقعہ، اور سنتے ہیں، شاید ہمیں روز قیامت کے خوف کا فائدہ اور اثر اس کا اندازہ بھی ہو جائے، اور میں آپ اپنے سارے دعوے اور ویسکوٹ اور ٹوپی اور جو کچھ ہم بنے پھرتے ہیں ان سارے ڈراموں کے باوجود پتہ بھی چل جائے کہ قیامت کا دن کا ڈر ہے یا ویسے دکانداری ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ، میں خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں حدیث شریف۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کیا بے شک میرے غلام ہیں، میں انہیں مارتا ہوں، میرے غلام ہیں جو مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، 3 کام، جھوٹ، نافرمانی اور خیانت۔ اور میں یہ 2-3 کی بات میں تشریح میں کہہ رہا، اور میں انہیں مارتا بھی ہوں، گالی بھی دیتا ہوں۔ روز قیامت کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا روز قیامت، روز حساب، ان کے جھوٹ، نافرمانی، خیانت ایک طرف وہ ہوگی، دوسری طرف تیرا مارنا اور گالی دینا۔ اگر دونوں پلڑے، یہ پلڑے کی بات شرع میں کہہ رہا ہوں، اگر دونوں پلڑے برابر ہوئے
تو برابر کے چھوٹ جاؤ گے، نہ تیرے ذمہ کوئی بات نہ ان کے ذمہ۔ اور اگر ان کی نافرمانی، ان کا جھوٹ، خیانت تیری گالی اور مار سے زیادہ ہوا تو تجھے ان سے بدلہ دلوایا جائے۔ اور اگر تیرا مارنا اور گالی دینا ان کے جھوٹ، خیانت اور نافرمانی سے زیادہ ہوا تو تجھ سے انتقام لیا جائے گا۔ ہماری آج کی دوسری خصلت عقلمندوں کی کیا ہے؟ کس سے ڈرتے ہیں؟ زور سے بولو، حساب کے، وہاں جا کے حساب دو۔ اب آئی بات اسی حساب کی۔ اس سائل مجلس سے ذرا ہٹا، مجلس سے ذرا ہٹا اور چیخ و پکار شروع کر دی، رونا شروع کر دیا، اور معلوم ہوتا ہے اونچی آواز سے۔ نبی کرسیاں ذرا اس طرف سے نا تھوڑی پیچھے رہ جائیں تاکہ پکار صاحب جو کرسیاں پیچھے کروا، بیٹا آگے آ جاؤ، کرسیوں سے آگے آ جاؤ۔ میں ہر ساتھی کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسامہ جی آپ بھی کھل کے بیٹھو میرے سامنے، آدھے نظر آ رہے ہو مجھے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں توجہ سے سننے والوں کو دیکھ۔ اب اس شخص نے رونا چیخنا شروع کیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اتنی شفقت اور نرم دل والے تھے، اللہ نے ایسا دل اور ایسی شفقت کہیں نہیں رکھی، لیکن حق کے بیان میں، بات کے کھولنے میں اس میں کوئی رو ریاض نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے پڑھا نہیں کہ روز قیامت کوئی چیز نہ چھوڑی جائے گی، رائی میں اگر چیز بھی لائی جائے گی، یعنی کس لیے رو رہا ہے؟ تشریح میں تیرے لیے کوئی جدا نظام؟ یہ حدیث کا ترجمہ نہیں، تشریح ہے کہ رونے کا کیسے؟ اب بات اشکارا ہو گئی، جھوٹی تسلی، جھوٹا دلاسا، وہاں کوئی نہ تھا، وہ کاروبار ہو رہا ہے، کچھ چندہ لینا ہے، اس سے جیب گرم کرنی ہے، صاف ستھری بات۔ اب کیا ہوا؟ عقل والا، روز حساب کا خوف والا عرض کرتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے لیے اس سے بہتر کوئی بات نہیں پاتا کہ میں ان غلاموں کو اللہ کی راہ میں آزاد کروں۔ یعنی یہ جو حساب کتاب ہے رائی کا، تو میں اگر اس سے بچنا ہے، اور اس سے بچنا ہی میں اپنے لیے خیر سمجھتا ہوں، تو کیا کروں؟ ان کو آزاد کروں۔ اور غلام اس وقت کوئی چھوٹی دولت نہ تھی۔ ایک ہی مجلس میں روز قیامت کی بات آئی، اس عقلمند نے اپنی جان چھڑائی، اور جو آج کے عقلمند ہیں وہ غلام نہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ایمان بیچ دے۔ یہ عقل ہے یا وہ عقل ہے؟ تو یہ عقل، وہ عقل ہے آج کل ہے انشاءاللہ، لیکن بہت تھوڑے لوگوں میں۔ اور اللہ کرے گفتگو کا مقصد اور فائدہ یہ ہو
کہ وہ عقل عام ہو جائے. آمین. آج کے سبق کی عقل مندوں کی تیسری خوبی اسی سورہ الرعد کی آیات 19 سے 24 کے درمیان بیان کردہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم. عقل والے کون ہیں؟ اللہ کی رضا کو چاہتے ہوئے صبر کریں. اللہ کی رضا کو چاہتے ہوئے. آج کا عقل مند کیا کہتا ہے؟ میں نہیں صبر کر سکتا، اور بڑے دھڑلے سے کہتا ہے، مجلسوں میں کہتا ہے. یہ خوبی ہے یا مذمت کی بات ہے؟ دیکھیے شیطان نے عقل پر کس طرح تسلط جمایا ہے مذمت کی بات. اور برسر مجلس بزرگوں میں، کنبے میں، برادری میں، پریا میں کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی اپنے بے وقوف ہونے کا خود اعلان کر، اور اعلان نہیں کر رہا، سمجھتا ہے کہ اس سے اعلان کرنے میں اس کی مدح و ثنا ہے. ایک ہے جاہل، ایک ہے ابو جہل. جاہل جس کو پتہ نہیں، اور ابو جہل پتہ بھی نہیں اور اس کو یہ خبر بھی نہیں کہ مجھے پتہ نہیں. یعنی ایک لا علم اور دوسرا اپنے آپ کو با علم سمجھ. اور یہی سودا مارکیٹ میں چل رہا ہے کہ نہیں؟ ہیں بھی احمق اور اپنی حماقت کو حکمت کا نام دیتے ہے بھی قابل مذمت اور اپنی قابل مذمت کو باعث فخر. جو صبر کا نہ ہونا، اچھی طرح نوٹ کروں میں اور آپ، یہ خوبی نہیں خرابی ہے. یہ مدح و ثنا کی بات نہیں، مذمت کی بات. اب صبر کے بارے میں انتہائی اختصار سے تھوڑی سی تفصیل سنیں. انگلیاں نکالیے ذرا نہیں، ساری نکالیے. صبر کی 3 اقسام ہیں. نمبر 1، اللہ کی تابعداری پر صبر کریں. نمبر 2، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے صبر کریں. نمبر 3، آفت، مصیبت، بیماری، نقصان، خسارہ، موت، کوئی چیز جو ہمیں اذیت پہنچانے والی ہے اس کے آنے پر صبر کرنا. دوبارہ دوہرا رہا ہوں، یاد فرما لیجیے، شاید اللہ اس سے فائدہ دے مجھے اور آپ کو. نمبر 1، اللہ کی تابعداری پہ صبر کرنا. دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی لذت، کسی کا رکھ رکھاؤ، کسی کی بات، کسی کی تنقید، کسی کی مدح و ثنا اس فرما برداری سے ہٹا نہ سکے. یا اللہ یہ دے دے. آمین. بڑے نمازی اب بیٹھے ہیں اپنے دوستوں کی محفل میں، اب جانے کی ضرورت نہیں. یہ صبر ہے، اللہ کی بندگی پر صبر ہے. 10-20 نہیں، ساری کائنات آ جائے، وہ اپنی نیکی پہ جمع ہے. صبر عن المعصیہ، گناہ سے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، نہیں کرنا. شہوت ہے، لذت ہے، فائدہ کچھ بھی ہے. اور تیسری بات، کوئی چیز جس نے اذیت پہنچائی، خواہ وہ آسمانی ہو یا زمین، خالق کی جانب سے آئی ہو یا مخلوق کی جانب سے، اس کو برداشت کرنا.
امام غزالی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا احیاء علوم الدین میں صبر کا ذکر اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں 70 سے زیادہ مقامات پر کیا. تو جو ذکر اللہ نے ایک دفعہ کیا ہو اس کی اہمیت کم ہے، اور جو 70 مرتبہ کیا ہو، 70 سے زیادہ مرتبہ. صبر کے بارے میں کتاب و سنت میں کیا ہے، ایک آیت کریمہ اور ایک مختصر سا ایک واقعہ کا خلاصہ سن کے باقی 4 منٹ میں بات کو وہیں روک دیں گے انشاءاللہ. اللہ کریم نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. در حقیقت صبر کرنے والے پورا اجر دیے جائیں گے. کیسے؟ اس اجر کے دینے کے لیے پیمانہ کون سا ہوگا؟ اب جو جاننے والے ہیں لوگ پیمانوں کے نام وہ ذرا دوہرا دیں. کیا کیا پیمانے ہیں دنیا میں آپ کو زیادہ خبر ہے؟ کیا کوئی زمینی پیمانہ اجر جو صبر والوں کو اجر ملنا ہے اس کے پہچاننے جاننے کے لیے ہے؟ احکم الحاکمین رب العالمین کہہ رہے ہیں بغیر حساب. جس پیمانے کے بارے میں رب العالمین کا فرمان بغیر حساب، تو اس کو مخلوق جان سکتی ہے؟ وہ جانتے ہیں. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ. ان کے اعتبار سے ہر چیز اندازے سے، مخلوق کے اعتبار سے بغیر حساب. صبر وہ ہے پوری مخلوق ایک ایک کر کے بھی اور جمع ہو کے بھی صبر کے اجر و ثواب کا احاطہ نہیں کرتا. صبر کی 3 اقسام جن کا ذکر کیا گیا، ان میں سے جو تیسری قسم ہے، ہر ایک قسم کے واقعات اللہ جانے کتنے ہیں، اور تیسری قسم کہ آفت مصیبت کے آنے پر صبر کرنا، اس کے کتنے واقعات اللہ جانے. ایک واقعہ کا خلاصہ امام مسلم نے سیدۃ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا. واقعہ کے الفاظ سننے سے پہلے کہ ام سلمہ مکہ شریف کی رہنے والی، ان کے خاوند ابو سلمہ وہ بھی مکی، ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور ان کی ہجرت کا واقعہ بھی بہت زیادہ عجیب واقعہ. اب وہ واقعہ بیان اس وقت کرنا مقصود نہیں. اللہ جدائی ڈالی گئی جبرن ظلمن، میاں بیوی، وطن بھی چھوڑا، سب کچھ چھوڑا. اب میاں بیوی جا رہے تھے، ان میں بھی جدائی ڈالی. اللہ کا فضل ہوا، کنبہ ملا، مدینہ طیبہ آئے. مدینہ طیبہ میں آ کر ابو سلمہ فوت ہو گئے. اب دیکھیے کہاں سے آئے، مکہ سے. اور اکٹھے آئے نہیں، آنے نہیں دیا ظالموں نے. جدائی کے بعد وصل ہوا، اور وصل کے بعد دنیا کے حساب سے دائمی جدائی. ایک جملہ میں ام سلمہ نے اپنا غم بیان کیا، غریب مات فی ارض غربت لأبکینہ بکاء یتحدث عنہ. میرا خاوند پردیسی پردیس میں چل بسا، یقیناً میں اس پر ایسا روں گی کہ اس کو یاد کیا جائے. اس ایک جملہ میں کچھ کم باتیں ہیں، دکھ کے پہاڑوں کا بیان ہے اور اپنے عزم کا کہ اب میں کیا کروں، ایسا ماتم کروں گی. یہ تشریح ہے، ذکر کیا ہے. وقت ہو چکا، ایک جملہ سے بات کو ختم کر رہا ہوں.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صورتحال سے آگاہ ہوئے، آپ نے اس قسم کے سوگ سے منع کیا، تو کیا اثر ہوا؟ ام سلمہ نے خود بیان کیا، فلم اب کے ماتم کرنا، رونا پیٹنا، بال نوچنا، چہرے کو پیٹنا دور کی بات، میں نے آنسو تک اپنے خاوند کے فوت ہونے پر نہیں بہائے۔ آسان بات، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو بات کہی گئی سنی گئی اس میں جو غلطی ہے وہ معاف کرے، اور جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی محض ان کی توفیق سے اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان کر دے، اور جن صفات کا ذکر کیا گیا ہے اللہ وہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔